بخاری شریف کتاب الزہد کے اندر حدیث پاک کا آخری ٹکڑا ہے جس کو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ آخری حصہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ وہ آخری حصہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے مجھے یہ پیغام بھیجا کہ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ توجہ کریں، یہ مومن کی موت ہے۔ اگر یہ موت ہم سن لیں تو کبھی ہم موت سے کراہت نہ کریں، کبھی ہم موت سے نفرت نہ کریں۔ مومن کی موت کیا ہے؟ حضرت جبریل نے مصطفیٰ جان رحمت سے آ کر عرض کیا کہ اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کسے کہتے ہیں؟ یہ ذات باری کے لیے اگرچہ ہم ڈائریکٹ نہیں کہتے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے صرف بتا دوں، تردد کس کو کہتے ہیں؟ تردد کہتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے الگ سے کہہ رہا ہوں۔ تردد کہتے ہیں کسی کام کے کرنے میں انسان سوچے کہ میں یہ کام کروں کہ نہیں کروں۔ آپ کہتے ہیں نا یار مجھے تردد ہو رہا ہے کہ میں دبئی سے انڈیا جاؤں کہ نہیں جاؤں، میں محفل میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، میں یہ کام کروں کہ نہیں کروں، اس کو کہتے تردد۔ اللہ اکبر، یعنی کسی کام کے کرنے پر انسان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ کام میں کروں کہ نہیں کروں، یہ ہے تردد کا مطلب۔ حالانکہ ہم اللہ کے لیے ادب کی وجہ سے اس معنی میں بات نہیں کرتے، لیکن چونکہ حدیث پاک میں آیا ہے ترددی، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، سوائے ایک کام جب میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ترددی، کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، لیکن ایک کام جب میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ وہ اللہ جو کن کہہ کر کائنات پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، وہ اللہ جو زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، وہ اللہ جو ابو جہل کے گھر میں اکرمہ جیسا صحابی پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، صحابی کے گھر میں یزید جیسا جہنمی پیدا کرے تردد نہیں ہوتا، نبی کے گھر میں کنعان جیسا پیدا کرے تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اور کنعان جیسے بلکہ اس سے بھی بدتر لوگوں کے یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوبوں کو پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، وہ پتھروں میں پھول پیدا کرے تردد نہیں ہوتا، وہ گرمیوں کے موسم میں جو مشہور ہے بارش برسائے تردد نہیں ہوتا، وہ زمین کو پھاڑ کے اناج نکالے تردد نہیں ہوتا، وہ جو چاہے کرے تردد نہیں ہوتا۔ لیکن تردد اس کو کب ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حدیث پاک ہے بخاری شریف کی حدیث کہ جب میں کسی مومن کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں، جب میں کسی مومن کو موت دینے لگتا ہوں اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے۔ کیوں تردد ہوتا ہے؟ خود فرماتا ہے کہ مجھے تردد اس لیے ہوتا ہے کہ میں تو مومن کی موت کا فیصلہ کروں اور وہ اس کو ناپسند کرے تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ مومن سے پیار اتنا ہے کہ اس کی موت کا فیصلہ کرتے وقت قدرت کو بھی تردد ہوتا ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس مومن کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ مومن کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ مومن جو میں نے بیان کیا، وہ مومن جسے قرآن مومن کہے، وہ مومن جسے حدیث مومن کہے، وہ مومن جسے مصطفیٰ جان رحمت مومن کہے، وہ مومن نہیں جس کو ہم اپنی طبیعت سے مومن کہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل کے ذریعے مجھے کہا گیا، جبریل نے بیان کیا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کے پاس فرشتے بھیجے جاتے ہیں، ایک دو فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت آتی ہے جس کے مضمون کو قرآن یوں بیان کرتا ہے۔ اب قرآن دیکھو وہ مضمون بیان کر رہا ہے، دونوں مضامین آپ کو یکساں ملیں گے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاس فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہوں
تتنزل علیہم الملائکہ، عربی کا قاعدہ ہے، ہر زبان کا قاعدہ الگ لیکن عربی کا قاعدہ الگ، ہر زبان میں واحد ہے اور جمع ہے، عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ نمبر ایک، عربی میں واحد ہے، پھر تثنیہ ہے، پھر جمع ہے، پھر جمع قلت ہے، پھر جمع کثرت ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، واحد تثنیہ، واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، جمع قلت ایک سے لے کے 9 تک، اور جمع کثرت 10 سے لے کر کے پھر لا محدود، اس کو جمع کثرت کہتے ہیں۔ تو یہاں قرآن نے واحد نہیں کہا، تثنیہ نہیں کہا، جمع قلت نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ 1 2 8 9 فرشتے نہیں آتے، یعنی جمع قلت کا بھی سیگا نہیں بلکہ جمع کثرت کا سیگا ہے، یعنی اس مومن کے پاس ہزاروں فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے، مرنے سے پہلے اس کے پاس ہزاروں فرشتوں کی جماعت آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سب سے بھاگتا کیوں ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ ملول ملول کیوں ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ سب سے جدا جدا کیوں ہے۔ ارے نادان، اب اس کے سامنے وہ جو فرشتوں کا جلوہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کو فرشتوں کی قطار نظر آتی ہے۔ وہ گم سم جو رہتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھ کر، یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے ہٹے، کیونکہ وہ جلوہ آقا علیہ السلام فرماتے، فقی ابو اللہ سمرقندی، یہ بخاری کی حدیث نہیں ہے، یہ فقی ابو اللہ سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، ایسی خوشبو لاتے ہیں فرشتے ساتھ میں، اور ایسی جو وہ نورانی چہروں کے ساتھ آتے ہیں کہ مومن ان کو دیکھ کر حیران رہتا ہے، حیران متحیر رہتا ہے، یہ مومن کی موت ہے۔ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اب قرآن فقی ابو اللہ سمرقندی اور بخاری کے مضامین کو ملا کر اس کا اتنے مجموعہ پیش کر رہا ہوں، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے آ کر اس کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے کہتے ہیں گھبرانا مت، خوف مت کھانا۔ کس کو کہتے ہیں؟ ثم استقاموا، جو کلمہ طیبہ پڑھ کر کلمے پہ ڈٹا رہا۔ ڈٹا رہا مطلب کیا؟ اس نے ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا، اس نے عقیدے کا کبھی سودا نہیں کیا، اس نے عشق رسول کا سودا نہیں کیا، زبان سے جھوٹ نہیں بولتا تھا، حرام نہیں کھاتا تھا، غیبت چگلیاں نہیں کرتا تھا، جو اپنے لیے پسند کرتا تھا وہی اپنے مومنوں کے لیے پسند کرتا تھا۔ ثم استقاموا کی تفسیر میں بہت تفصیل ہے، یعنی وہ دین پر ڈٹ کر اپنی زندگی کو گزارتا تھا۔ تو فرشتے اس کو آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون۔ فرشتے کہتے گھبرانا مت، خوف نہیں کرنا، وابشروا، اور اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ یعنی زمین پر اس کو بیٹھے بیٹھے وہ جنت کے مناظر کی بشارت دی جاتی ہے، تو وہ بندہ فرشتوں سے، یہ تو قرآن کا مضمون مکمل ہوا یہاں۔ اور آگے قرآن بھی کہتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پھر آگے مضامین آ رہے ہیں، لیکن یہاں آیت کا مضمون پورا ہوا کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اب وہ مومن خود کہتا ہے فرشتوں، یہ جو تم جنت کی نعمتیں گنا رہے ہو، دیدار یار کی باتیں کر رہے ہو، یار کے دیدار کا معاملہ بیان کر رہے ہو، ارے یہ ملے گا کب یہ تو بتاؤ۔ تو فرشتے کہتے ہیں او ایمان والے، جب تک تو موت کی لذت نہیں چکھے گا اس وقت تک تجھے یہ مقام نہیں ملے گا۔ تو وہ مومن خود اس فرشتوں سے کہتا ہے او فرشتوں دیر کس بات کی ہے، ذرا جلدی کرو نا، میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو ادھر مومن مرنے کی تیاری کرتا ہے، اس کے بعد اللہ اس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ پہلے مومن کہتا ہے کہ مجھے چلنا ہے، پہلے مومن کہتا ہے کہ مجھے چلنا ہے، اس کے بعد قدرت اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ہوتی ہے مومن کی موت۔ اور پھر کس شان کی ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب مومن موت مرنے والا ہوتا ہے، ہزاروں فرشتے
नूरानी चेहरों के साथ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाते हैं मौत इतनी नूरानियत के साथ, इतना नूरानी चेहरा लेके हजरत मलकुल मौत उस मोमिन के पास आते हैं कि अगर उसको कोई और अज्र ना भी दिया जाए तो सिर्फ मौत का चेहरा इतना खूबसूरत है कि उसको ऐसा लगता है कि उसको सारी नेमतें इसी में सब मिल गई। इतना खूबसूरत होता है मौत का चेहरा। और फिर उसकी रूह निकलती है, मोमिन की रूह। हदीस पाक में आता है जैसे बारिश का पानी किसी पत्ते पे जमा हो और वो कितनी आसानी के साथ टपक जाता है हवा के झोंके से, ऐसे मोमिन को मौत आती और उसको जन्नत के कफन में उसकी रूह को लपेटकर फरिश्ते हजरत मलकुल मौत से लेते हैं और आसमानों की तरफ ये कहते हुए जाते हैं कि मोमिन का जनाजा जा रहा है, मोमिन का जनाजा। और जो मोमिन होता है जब वो मरता है उसको मौत आती है तो वो मौत के वक्त मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करता है, हुजूर का जलवा देखता है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है। अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहां मरने पे। इसीलिए किसी आशिक ने कहा है मदीने जाने की जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी तो मर जाने की होनी चाहिए। मदीने जाने की जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी तो मर जाने की होनी चाहिए, क्योंकि मदीने जाते हैं तो गुंबदे खजरा नजर आता है और मर जाते हैं तो खजरा वाला नजर आता है। दोनों में फर्क तो है, लेकिन हैरत है आशिक भी बनते हैं। मदीने जाने की खुशी तो है, मर जाने की खुशी क्यों नहीं होती लोगों को? हालांकि मरने की तमन्ना भी नहीं होनी चाहिए, मरने की दुआ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मौत को नापसंद भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मोमिन मरता है। अब आइए, जब मोमिन मर जाता है उसकी रूह आसमान, एक लम्हे के लिए भी मलकुल मौत के हवाले रूह नहीं की जाती, बल्कि वो रूह फौरन फरिश्ते लेते हैं और करके उसको जाते हैं, ऐसी खुशबू के साथ लेकर के जाते हैं कि मशाम जा मुअत्तर हो जाती है। और फिर उसके बाद जब मोमिन कब्र में जाता है, जब मोमिन कब्र में जाता है उससे 3 सवाल होते हैं। नंबर 1 मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तकुलु बिहक्के हाज़र रजुल। ये 3 सवाल होते हैं। अब ये 3 सवालों की हिकमत क्या है? नंबर 1, क्योंकि दुनिया में काफिर भी हैं, दुनिया में काफिर भी हैं, तो उनसे पहले सवाल में उनको छांट दिया जाता है, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो चूंकि उन्होंने अलग अलग लोगों को खुदा बना लिया था तो वो हा ला अदरी कहते, जवाब नहीं दे पाते, वो तो पहले सवाल में कट हो गए। फिर चूंकि खुदा को मानने वालों में यहूदी भी और नसरानी भी है, तो फिर उनसे पूछा जाता है माँ दीनों का, कि तेरा दीन क्या है? तो फिर वहां यहूद और नसारा भी कट हो जाते हैं, क्योंकि उनका मजहब तो यहूद और नसारा था। कामयाबी किस पे मिलती है? इस्लाम कहने वाले पर। लेकिन जो इस्लाम पे नहीं होता हा ला अदरी कह के वो भी कट हो जाता है। लेकिन अब यहां पर तीसरा सवाल जो होता है, मां कुंत तकुलु बिहक्के हाज़र रजुल। हुजूर कब्र में तशरीफ लाते हैं। देखो कितनी खूबसूरत है मौत। हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र में तशरीफ लाते हैं और बज़ाहिर ये इम्तिहान है अपना। इम्तिहान ये है कि हमें कब्र 2 गज नजर आती है, इतनी छोटी सी। अब अकल वाला सोचे कि इसमें क्या रखा है? अरे उसमें क्या रखा है? उसमें जन्नत के बागों में से बाग है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल कब्र, कि कब्र रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना, कि मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। और वो इतनी कुशादा होती है ता हद्दे निगाह, जहां तक मोमिन की नजर जाती है वो ता हद्दे निगाह कुशादा हो जाती है और वो जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। तो तीसरा सवाल जो होता है, इनके बारे में क्या कहता? मां कुंत तकुलु बिहक्के हाज़र रजुल। अब यहां पर अहले इल्म के मुख्तलिफ दर्जात हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि कब्र से लेकर मदीने मुनव्वरा तक पर्दे हटाए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनके बारे में क्या कहता था। लेकिन चूंकि हम लोग इमाम अहमद रजा की फिक्र के हामिल है, इमाम अहमद रजा इससे इत्तेफाक नहीं करते। जो कहते हैं ना पर्दे उठाए जाते हैं और दिखाया जाता है, मोमिन की कब्र से हुजूर की कब्र तक पर्दे उठा के पूछे जाते हैं, इनके बारे में आला हज़रत कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है मुकम्मल।
کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کی تصویر دکھائی جاتی ہے. میرے امام کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہاذا یہ عربی میں قریب کے لیے ہوتا ہے، اور اگر قبر شریف سے پردے اٹھائے جا رہے ہیں تو پھر ہاذا نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ذالک. یہ تو پہلے دن پڑھایا جاتا ہے نا مدرسوں کے اندر، تو ہاذا نہیں، ہاذا تھوڑی ہوگا. اگر وہ مدینہ منورہ میں قبر انور سے پردے اٹھ رہے تو ہاذا نہیں بلکہ ذالکہ ہونا چاہیے. ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ ہاذا. اور اس کے بعد ہاذا بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہاذا رجل کہا جاتا ہے، ہاذا شبیہ نہیں کہا جاتا. کیا کہا جاتا ہے؟ ہاذا رجل. اگر تصویر دکھائی جائے گی تو کہا جائے گا کہ اس تصویر والے کے بارے میں کیا کہتا ہے، لیکن تصویر نہیں دکھائی جاتی بلکہ حدیث میں آتا ہے بحق ہاذا الرجل، یہ جو انسان یہاں پہ موجود ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اللہ اکبر. تو پتہ چلا نہ پردے اٹھتے ہیں نہ تصویر دکھائی جاتی ہے، قبر میں مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہیں. حضور خود تشریف لاتے اور میرے امام بیان کرتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اب بتاؤ، مرنے کے بعد حضور خود قبر میں آئے، حضور خود. مومن کی شان اور مومن کی موت کیا ہے؟ حضور کا جلوہ اس کو دکھایا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے حضور کو، اور حضور سے عشق ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے. تو مرتے وقت بھی حضور کو دیکھا، قبر میں بھی حضور کو دیکھا. حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. مومن کی موت کیا ہے؟ آپ کو دیکھ کر تو جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. حضور کو دیکھ کے جان دی اور قبر کے اندر داخل ہوا تو بھی حضور کا جلوہ نظر آتا ہے. اب حضور کو دیکھا، حضور کا جلوہ دیکھا تو مومن کہتا ہے، اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو اس کا عشق کہتا ہے. حضور کو دیکھا اور حضور کو آدمی پہچانتا ہے. کیوں نہ پہچانے؟ کیوں نہ پہچانے؟ کیونکہ زندگی میں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کے. تو قبر میں حضور کا دیدار ہوتا ہے. حضرت آسی غازی پوری کہتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات.